نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرات گرامی، آج کے خطاب کا موضوع ہے ماہ محرم کے مسنون کام۔ ماہ محرم الحرام اپنی فضیلت، عظمت اور حرمت کے لحاظ سے انفرادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ شہزادے رسول حضرت سیدنا سرکار امام علی مقام اعلیٰ جدہ وعلیہ السلام اور ان کے رفقائے کار جو میدان کرب و بلا میں شجر اسلام کی آبیاری اور دین اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے شہید کیے گئے، تو ان شہداء کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ شہادت امام علی مقام اعلیٰ جدہ وعلیہ السلام بلا شبہ تاریخ اسلام کا عظیم سانح ہے، جو آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو بیتاب کیے جاتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ماہ محرم کی فضیلت کو صرف شہادت امام پاک پر منحصر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسی مہینے کی یکم تاریخ کو یعنی یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور دیگر بڑے بڑے امور اس ماہ میں پیش آئے، اور یہ سب چیزیں مجموعی طور پر اس ماہ کی فضیلت و اہمیت کی وجہ بنتی ہیں۔ قصہ مختصر، یہ مہینہ نہایت فضیلت و اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ بہت سے بڑے بڑے امور اس مہینے میں پیش آئے۔ مثلا انبیاء کرام علیہم السلام کو بہت سارے امور میں فتح و کامرانی اسی ماہ میں نصیب ہوئی، حق واضح اسی ماہ میں ہوا، باطل ناکام و نامراد ہوا، حق کے خاطر حصول حق کے لیے جد و جہد، محنت و جستجو بھی اس ماہ کا خاصہ ہے۔ دین حق کی خاطر ظالم و جابر بادشاہ اور وقت کے حکمراں کے سامنے سینہ سپر ہو جانا اور اپنی جان کی بازی لگا دینا، یہ اس ماہ کا خصوصی سبق ہے۔ صرف واقع شہادت پر غم و افسوس کا اظہار ہی شہادت امام پاک کا حق ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا ہمیں ان کے کردار کو اپنانا چاہیے، ان کے طور طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی حیات و زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام ہیں جو مشروع ہیں، کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ یہ محرم الحرام کے روزے کے متعلق احادیث وارد ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں۔ ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے،
لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت و فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا و انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، جیسے ارشاد باری تعالی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعات سے عاجز نہ رہا، جس کی وجہ سے آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں اور دونوں میں نیک اعمال کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس مبارک مہینہ کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے، گناہ اور خرابی کے کام سے خصوصی طور سے پرہیز کرے اور خصوصی طور پر جو ہے نیکیوں کی طرف راغب ہو اور برائیوں سے، خرابیوں سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مہینوں میں، یعنی حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قتال کر کے یا گناہ یا خرابی کے کام کر کے اے لوگوں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں، یعنی اس مہینے میں، یعنی محرم الحرام شریف کے مہینے میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح کہ حرم میں گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے زیادہ برا ہے۔ چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنا مشروع ہوا، نیز اپنے خالق و مربی کی نافرمانی سے پرہیز بڑی اہم نیکی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندے مومن ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ بھی کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔